قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. الحمدللہ عید کا دن بالکل قریب آ چکا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے جمعے والے دن ہمیں عید کی خوشی عطا فرمائی ہے. اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ دین کی کمی اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں میں ایسی چیزیں جو باعث سعادت تھیں وہ ایک عجیب قسم کی مشکل کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں. مثلا ابھی جمعے والے دن عید ہمارے پاکستان میں طے ہو چکی ہے، تو لوگوں کی مختلف قسم کی ذہنیت سامنے آ رہی ہے، مختلف قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. مثلا ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی توبہ توبہ، ایک دن میں 2 خطبے جمع ہو جائیں گے تو منحوس دن ہوتا ہے، اس سے تو نحوست آ جاتی ہے. حالانکہ نماز تو ایک برکت کی چیز ہے، خطبہ برکت کی چیز ہے، اس میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور 2 دفعہ اللہ کے گھر میں آنا یہ تو بڑی سعادت اور برکت کی چیز ہے. اب اس کو نحوست سے تعبیر کرنا یہ سوائے جہالت کے اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ایک تو اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ بول اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. دوسرا ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ بھی ہے جو اس کو منحوس تو نہیں کہتا لیکن اس کو بوجھ سمجھتا ہے. مجھے ایک نمازی کہنے لگے کہ جی سنا ہے کہ اگر عید اور جمعہ ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں تو وہ بڑا بھاری ہوتا ہے 2 خطبوں کا اکٹھا ہونا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، واقعی عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہو جائیں اور 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو یہ بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن بھاری ہم لوگوں پر ہوتا ہے، آپ لوگوں پر نہیں، کیونکہ 2 بیان تو ہم نے کرنے ہیں نا، 2 خطبے تو علماء نے دینے ہیں، 2 نمازیں تو ہم ائمہ نے پڑھانی ہے، زور تو ہمارا لگنا ہے، 2 دفعہ ہمیں بھی گھر سے آنا پڑے گا. تو بوجھ تو ہم پر ہوگا کہ ہمیں اس کی مستقل تیاری کرنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا. آپ لوگوں پر کوئی بھاری نہیں ہے. اس لیے یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کہ جی 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو وہ دن بھاری ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، بلکہ وہ دن باعث برکت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے کہ اللہ پاک نے 2 نمازوں کا موقع دے دیا، 2 دفعہ اپنے گھر میں بلا لیا، 2 دفعہ خطبہ سننے کی توفیق دے دی، 2 دفعہ دعا مانگنے کا موقع مل گیا، 2 دفعہ دین کی بات سننے کا موقع مل گیا. تو یہ دن بھاری نہیں ہوتا بلکہ یہ برکت والا ہوتا ہے. یہ باتیں تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہیں. جو زیادہ خطرے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک حدیث سوشل میڈیا پر بہت گردش میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے والے دن عید آ گئی تو آپ علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی. ثم رخص فی الجمعہ، پھر جمعے کے بارے میں آپ نے لوگوں کو رخصت دے دی اور یہ کہا من شاء ان یصلی فلیصلی، کہ جس کا دل چاہے جمعہ پڑھنا کو تو وہ پڑھ لے، اور جو نہ پڑھنا چاہے تو کوئی بات نہیں، اس کو رخصت ہے وہ مت پڑھے. اب اس روایت کو وائرل کر دیا گیا اور اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اگر جمعے والے دن عید آ جاتی ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنا کسی پر لازم نہیں. کسی کا جی چاہتا ہے پڑھنے کو تو پڑھ لے، اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمعہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے تو ہمیں اس رخصت کو لے لینا چاہیے. اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور انتہائی جہالت پر مبنی ہے. دیکھیں کسی ایک آدھ حدیث کو دیکھ کر اس کا معنی اور مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی تمام روایات کو دیکھ کر اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس روایت کا کیا مطلب سمجھا، جنہوں نے سنی ہے انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جمعہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تمام مفسرین، فقہاء، علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے جمعے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ فرض ہے.
اور دارقطنی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ پڑھنا لازم ہے، فرض ہے اس پر جمعہ۔ ہاں الا مرید او مسافر او امرأۃ، ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا وہ مسافر ہے یا عورت ہے تو ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن باقی تمام لوگوں پر جمعہ فرض رہے گا۔ اب جب جمعہ فرض ہے تو آپ خود اپنی عقل سے سوچئے کہ عید کی نماز تو سنت ہے، ایک سنت سے فرض کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ اب کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر گھر چلا جائے، اجی کہاں جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی بس سنت پڑھ لی ہے تو اب فرض ساقط ہو گیا ہے، تو ہر آدمی کہے گا بھائی سنت سنت ہے، فرض فرض ہے، آپ کو فرض تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح جمعہ کی نماز فرض ہے، وہ تو ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس روایات کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس معنی کی اور روایات بھی ہیں۔ اسی ابو داؤد شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ اب اگلا لفظ سمجھیں، وہ فرماتے ہیں وربما اجتمع فی یوم واحد، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عید اور جمعہ ایک ہی دن میں اکٹھے ہو جاتے تھے، فقرأ بہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید میں بھی ان 2 صورتوں کو پڑھتے اور اسی دن جمعے میں بھی انہی 2 صورتوں کو پڑھتے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جب عید اور جمعہ اکٹھا ہوا تو آپ علیہ السلام نے عید بھی پڑھی ہے اور جمعہ بھی پڑھا ہے، جمعے کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر ابو داؤد شریف میں ہی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن عید آ گئی تو آپ نے عید کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی جو آدمی جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا اس کو اجازت ہے وہ جمعہ نہ پڑھے، وہ واپس چلا جائے، لیکن وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم تو جمعہ ہر حال میں پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے اپنا عمل یہ بتایا کہ میں تو جمعہ پڑھوں گا اور میرے ساتھی بھی جمعہ پڑھیں گے، باقی اگر کسی کو جانا کی جلدی ہے اور دور اس کا گھر ہے، وہ جانا چاہے تو چلا جائے، وہ جمعہ نہ بھی پڑھے تو اس کو ہم رخصت دے رہے ہیں۔ اب ان دونوں روایات سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جمعہ پڑھتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ جس میں آپ علیہ السلام نے رخصت دی ہے کہ بھئی جس کا جی چاہے جمعہ پڑھ لے، جس کا جی چاہے جمعہ نہیں پڑھے، تو اسی روایت کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا تو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ رخصت سب لوگوں کے لیے ہے؟ جو شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، یا کسی خاص طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کر یہ رخصت دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت صرف دیہات سے آنے والے لوگوں کو دی تھی، یعنی جو لوگ دور دور گاؤں سے عید کی نماز پڑھنے مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ واپس چلے جاؤ، اگر تم جمعہ نہیں بھی پڑھو گے تو ہم تمہیں رخصت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں والوں پر تو جمعہ واجب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب بھی کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی تو ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں۔ وہ لوگ اگر شہر میں عید پڑھنے آئیں گے تو اب ہم ان کو بھی یہی کہیں گے بھئی اگر تمہارا جی چاہتا ہے جمعہ پڑھنا ہے تو رک جاؤ، اور اگر تم جمعہ نہیں پڑھنا چاہتے تو جاؤ، ہم تمہیں رخصت دیتے ہیں۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دیہات والے لوگوں کو فرمائی تھی کہ بھی تم دیہات والے اگر جمعہ نہ پڑھنا چاہو تمہیں رخصت ہے، لیکن فَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم تو شہر والے ہم تو جمعہ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے تو یہی رہنا ہے، اس لیے ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے۔ تو جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے وہ تو جمعہ ہر حال میں پڑھیں گے، اور جن پر جمعہ فرض نہیں انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی۔ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں بھی جمعے والے دن عید آ گئی، انہوں نے عید کی نماز پڑھائی
عید کی نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے خطاب کیا، او گاؤں سے آنے والوں، ان کو خاص طور پر مخاطب کر کر فرمایا کہ وہ لوگ جو گاؤں سے آئے ہیں وہ میری بات توجہ سے سن لیں۔ تم میں سے جو آدمی جمعہ پڑھ کر جانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوگی وہ رکے اور جمعہ پڑھ کر جائے۔ اور ومن احب ان ينصرف فاذن له، لیکن اگر تم میں سے کسی کا گھر زیادہ دور ہے اور وہ واپس جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں وہ جمعہ پڑھے بغیر ہی واپس چلا جائے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے جو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے، یہی معنی سمجھا تھا کہ وہ حکم صرف گاؤں میں رہنے والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن پر جمعہ واجب نہیں، اور جن پر جمعہ فرض ہے انہیں تو ظاہر ہے ہر حال میں پڑھنا ہی ہے۔ اور تمام فقہا نے بھی اس روایت کا یہی معنی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جو ابو داود میں ہی ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، ان کا اثر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جمعے والے دن عید آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا، لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عیدان اجتمعا فی یوم واحد، ارے بھئی دیکھو آج کے دن تو دو عیدیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں، تو نجمعہما جمیعا، ہم ان دونوں کو ہی جمع کریں گے۔ تو کہتے فصلاہما رکعتین، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر عصر تک کوئی نماز نہیں پڑھائی، یعنی نہ ظہر پڑھی نہ جمعہ پڑھا، مطلب یہ کہ عید کی نماز پڑھا دی اور جمعے کی چھٹی ہو گئی، اور کسی نے بھی جمعہ نہیں پڑھا، نہ انہوں نے جمعہ پڑھایا۔ تو اس سے بھی یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ عید والے دن اگر جمعہ آ جائے تو عید پڑھ لیں تو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، اور صحابی کا عمل اور نبی کا عمل جب آپس میں ٹکرا جائیں تو محدثین کا اصول یہ ہے کہ مرفوع کو ترجیح دیتے ہیں، موقوف کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی نبی کے عمل کو ترجیح ہوگی، صحابی کے عمل کو نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عید کی نماز سنت ہے، اور سنت سے فرض کیسے ساقط ہو جاتا ہے؟ مثلا آپ خود سوچئے کہ اگر عید جمعرات کو ہوتی یا ہفتے کو ہوتی تو کیا عید کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ظہر کی نماز کی ہمیں چھٹی مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ ہم کہیں گے جی ظہر کی نماز تو فرض ہے، تو جس طرح ظہر پڑھنا فرض ہے اسی طرح جمعہ پڑھنا بھی تو فرض ہے۔ اگر عید پڑھنے سے ظہر کی چھٹی نہیں ہوتی تو جمعے کی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ اب رہا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کیسے کیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں جو زوال سے پہلے جمعہ پڑھنے کے قائل تھے، تو انہوں نے عید نہیں پڑھائی تھی بلکہ لوگوں کو جمعہ پڑھایا تھا، اور اسی میں عید کو بھی کاؤنٹ کر لیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے دونوں کام ایک ہی نماز میں کر لیے ہیں۔ تو چونکہ جمعہ فرض تھا انہوں نے وہ فرض پڑھا دیا اور سنت اس کے تابع ہو گئی، اسی لیے انہوں نے عصر تک کوئی اور نماز نہیں پڑھائی۔ اور یہی سب سے راجح بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ایک سنت کو لے لے اور فرض کو چھوڑ دے، یہ تو بالکل عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیے کہ اس قسم کی باتوں سے یہ معنی نکالنا کہ جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، یہ نری جہالت ہے اور جمہور امت سے ہٹا ہوا ایک قول ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایسی روایات اگر کوئی آپ کو بھیجے تو آپ کو چاہیے آپ جواب میں ان کو یہی باتیں بتائیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، تاکہ ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے، اور وہ آپ کو اگر گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ اس لیے اب نیت کر لیجئے عید بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، اور خوشی خوشی پڑھنا ہے، بوجھ نہیں سمجھنا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔